اب ہم کو مل بیٹھ کے یہ کوشش کرنا ہے کہ کم سے کم 25 تو ہماری اس ریاست میں ہمارے ایم ایل اے ہونا چاہیے. یہاں ہم یہ سوچیں کہ یہ پارٹی ہے چلو وہ پارٹی ہے، نہیں نہیں نہیں، ہم کسی پارٹی کے نہیں ہیں. کہ مستقل اس پر ایسی کارروائی کریں کہ پھر اس کے بعد کسی کو ناموس رسالت پر زبان کھولنے کی ہمت نہ ہو. یہ کام کرنا بہتر ہوگا. یہ ہے کہ ہم خالی احتجاج کر کے بیٹھ جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. صدق اللہ مولانا العظیم. اسٹیج پر رونق افروز ریاست کرناٹک کی موقر تنظیموں کے معزز حضرات علماء کرام، ریاست کرناٹک کے مختلف اضلاع سے تشریف لائے ہوئے علماء، دانشوران اور ملت کا درد رکھنے والے دوست احباب، یقیناً آج کا ہمارا یہاں جمع ہونا بہت ہی زیادہ اہم ہے. وقت کا اہم ترین تقاضا بھی ہے کہ ہم مل بیٹھیں، آپس میں ایک دوسرے سے صلاح مشورہ کریں، ایک دوسرے سے بات کریں، ایک نظریہ قائم کریں، پھر اس کے بعد اس پر ہم مل کر کام کرتے ہیں تو اللہ کی مدد ضرور آتی ہے. میں سب سے پہلے یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، جو مسلمان ہوتا ہے وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا. نہ تو ہم کو کبھی نا امیدی میں پڑنا ہے، ارے کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، ہم تو مظلوم بن گئے، ہمارے اوپر مظالم ڈھا رہے ہیں. یقین مانیے کہ جب میرے محبوب نبی پہ مظالم آ سکتے ہیں تو ہماری اور آپ کی کیا حیثیت ہے. اس لیے قرآن مجید کی اس آیت کو ہمیشہ ہمیں یاد رکھنا ہے. لا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. اللہ کی ذات سے کسی بھی صورت میں ہم کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کی ذات سے مایوس وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے منکر ہوتے ہیں. دوسری بات یہ کہ ہم یہ سوچتے رہیں یہ کام کریں گے وہ کام کریں گے، ان کی ذمہ داری ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے، اس طرح ہم اپنے آپ کو بچاتے رہیں، ہمارے دامن کو بچاتے رہیں، یہ بھی مناسب نہیں ہوگا. بلکہ جب کبھی بھی ضرورت پیش آتی ہے تو ہم اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے. یہ نہ سوچیں کہ ہماری حالت ایسے ہی بدل جائے گی بیٹھے بیٹھے. ہماری حالت بدلنے کے لیے ہم خود ذمہ دار ہوں گے. جب تک ہم بیدار نہیں ہوں گے کوئی اور ہم کو بیدار نہیں کرے گا. اس لیے رب نے فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ رب ذوالجلال کسی بھی قوم کی حالت کو اس وقت تک بدلتے نہیں جب تک کہ قوم اپنی حالت کو خود بدلنے کا ارادہ نہیں کرتی. تو اب وقت آ گیا ہے کہ ہم کچھ سوچیں. میں یہاں کچھ سوالات بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، ذرا اس پر بھی غور فرمائیں. پہلا سوال یہ کہ جب میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کو فتح فرمایا اور ماشاءاللہ کعبے کی جو شکل ہے، جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب کعبۃ اللہ کی تعمیر کی گئی اس وقت ان کے پاس حلال مال نہ ہونے کی وجہ سے جتنا حلال مال تھا اتنے میں انہوں نے کعبے کی تعمیر فرمایا اور بقیہ حصہ جو اس وقت حتیم کہلاتا ہے وہ حصہ چھوڑ دیا. بعد میں جب نبی فتح فرمائے تو کیا اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے، اس لیے کہ آپ کے پاس تو بہت ساری دولتیں آئی، بہت زیادہ مال بھی آیا،
تو کیا آپ نے کعبۃ اللہ کو جتنی اس کی دیواریں ہیں، جتنی جگہ ہے، اس کے حساب سے آپ نے تعمیر فرمایا، یا یہ ہے کہ جو پہلے سے تعمیر ہوا تھا اسی کو باقی رکھ دیا؟ یہ آپ پر میں اس کا جواب چھوڑتا ہوں کہ آپ ہی ذرا سوچیں اور غور و فکر کریں۔ نمبر 1۔ نمبر 2، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ تشریف لے گئے تو آپ نے جو میثاق مدینہ کے نام سے مشہور ہے وہ کیوں کیا؟ کیا ضرورت پیش آئی؟ کیا دور اندیشی تھی؟ کیا حکمت عملی تھی؟ کیوں اللہ کے رسول علیہ السلام نے میثاق مدینہ فرمایا؟ یہ آپ ذرا غور کریں۔ تیسری چیز، اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو صلح حدیبیہ فرمایا، بعض لوگ تو یہ سوچتے تھے کہ آپ نے دب کے فرمایا، تو آپ نے جو صلح حدیبیہ فرمایا تو کیوں فرمایا؟ کیا آپ کے مطمع نظر چیزیں تھیں؟ کن کن چیزوں کا خیال رکھ کر اللہ کے رسول علیہ السلام نے صلح حدیبیہ فرمایا؟ آپ اس کا جواب ذرا تلاش کریں۔ چوتھی چیز، جب فتح مکہ ہوا تو اس وقت اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو اعلان فرمایا تھا، جو کوئی بھی گھر میں جائے اسے امن، جو ابو سفیان کی گھر میں رہے اسے امن، جو ہمارے مد مقابل لڑنے کے لیے نہ آئے اس کے لیے امن۔ یہ جو اعلانات اللہ کے رسول علیہ السلام کی جانب سے ہوئے تو کیوں ہوئے؟ یہ 4 سوالات۔ اس کے بعد مجھے آپ کے سامنے یہ بات رکھنا ہے، میرے نبی کی محبت ہمارے بدن کے ہر حصے میں ہے۔ جیسے اللہ نے فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ۔ ان ساری چیزوں سے زیادہ محبوب اللہ اور اللہ کے رسول سے ہونا چاہیے، محبت آپ سے ہونا چاہیے۔ جی ہاں، آپ کے نام پہ اگر کچھ ہو تو ہم اپنے آپ کو قربان کر دیں گے، لیکن ناموس رسالت میں ذرا برابر بھی فرق آنے نہیں دیں گے، خاتم النبیین کی شان میں ذرا برابر فرق آنے نہیں دیں گے، یہ مطلب ہے۔ لیکن کیا اگر کوئی ٹویٹ کر دیا یا کچھ ویڈیو وائرل کر دیا یا میسیج بنا کے وائرل کر دیا تو ہم اگر احتجاج کے لیے اترتے ہیں یا بڑا جلسہ کرتے ہیں تو جب جا کر اپنی محبت کا اظہار ہے، اگر ہم نے جلسہ نہیں کیا، ہم نے ریالی نہیں نکالی تو کیا اس میں محبت کی علامت نہیں ہے؟ یہ آپ سے سوال کر، یہ ذرا سوال لکھ لیں اور خود ذرا جواب تلاش کریں۔ یا یہ ہے کہ جیسے میرے نبی نے دور اندیشی سے کام لیا تھا، میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دور اندیشی سے کام لے کر فیصلے لیے تھے، اسی طرح ہمارے یہ اکابر علماء اور یہ ہماری جماعتیں اگر بیٹھ کے کچھ فیصلے لیتے ہیں تو ہم اس کے تابع ہونا ہے، یہ ہم کو سوچنا ہے۔ ہمارے بعض احباب یہ سوچتے ہیں کہ اگر کسی نے کچھ کر دیا، بس ریالی نکال دیا، احتجاج کر دیا، حق ادا کر دیا، بس بعد میں جا کے گھر میں سو جاتے ہیں۔ یا یہ ہے کہ مستقل اس پر ایسی کارروائی کریں کہ پھر اس کے بعد کسی کو ناموس رسالت پر زبان کھولنے کی ہمت نہ ہو، یہ کام کرنا بہتر ہوگا۔ یا یہ ہے کہ ہم خالی احتجاج کر کے بیٹھ جائیں۔ جی ہاں، اگر ہمارے یہ علماء اور ہمارے دانشوران، ہمارے وکلاء اور ہماری تمام جماعتیں مل کے یہ فیصلہ لیتے ہیں کہ وقت کا تقاضا ہے کہ ہم ایک ریالی نکالیں یا بند کریں یا بڑا جلسہ کریں، تو اس کی بھی ضرورت پیش آئے گی، تو اس کو بھی ہم انجام دیں گے۔ تو یہ چیزیں ہیں جسے اس وقت امت کو اور ہمارے تمام لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا سب سے بڑا رونا یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی قائد نہیں ہے، ہمارا کوئی بڑا نہیں ہے، ہم کسی کے پیچھے چلنا نہیں چاہتے، بس ہم ہی بڑے ہیں، ہم ہی چلنا چاہتے ہیں۔ میں آپ سے
بڑے درد کے ساتھ اور بہت ہی غم کے ساتھ گزارش کرنا چاہوں گا کہ اب یہ بتانا، یہ بولنا ہم چھوڑ دیں۔ جب یہاں ہماری جماعتیں متحد ہو کے کام کر رہے ہیں، یہی ہماری رہنمائی کریں گے، اب ہم سب مل کر آپس میں صلاح مشورہ، مثال کے طور پہ بیدر میں کچھ بات پیش آئی، وہاں کے علماء، وہاں کے عقلاء، وہاں کے قائدین، وہاں کے دانشوران مل کے کچھ مشورہ دیتے ہیں، تو اور سب مل کے ایک مشورے پہ متحد ہو گئے، اسی بات پہ عمل کرنا وقت کا تقاضا ہو۔ یہ نہیں ہے کہ نہیں ہم اس پہ عمل نہیں کریں گے، بعض لوگ ادھر اور بعض لوگ ادھر۔ دشمن تو یہی چاہتا ہے کہ ہم اپنی زبان سے یہ کہتے رہیں کہ ہمارا کوئی قائد نہیں ہے، ہمارا کوئی بڑا نہیں ہے، یہ قوم ایسی ہے کہ یہ ادھر ذرے ادھر تھوڑے، بس یہ ایسے ہی پٹ کر رہ جائے گی، پس کر رہ جائے گی۔ تو اب یہ جو اس وقت ریاست کرناٹک کی مؤقر تنظیمیں اور علماء، قائدین اور اسی طرح ہماری بڑی بڑی جماعتیں، وکلاء اور ہمارے دانشوران مل کے اس وقت جو ایک ٹیم یہاں ترتیب دی گئی ہے، اس پر ہم میں سے ہر ایک کو بھروسہ کرنا ہے۔ میں آپ کے سامنے 5واں سوال یہ رکھنا چاہوں گا، کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سیاسی بصیرت نہیں تھی، سیاسی دور اندیشی نہیں تھی؟ کیا آپ نے سیاست نہیں فرمایا تھا؟ ہم ان کا جواب تاریخ، احادیث، تفاسیر میں تلاش کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی سیاسی بصیرت اللہ رب ذوالجلال نے آپ کے اندر ودیعت فرمایا تھا، اس طرح کی سیاسی بصیرت دنیا کے کسی انسان میں آ ہی نہیں سکتی۔ تو اس لیے ہم میں سے ہر ایک کو اس وقت پہلا کام متحد ہونا ہے، اور ہر ضلع میں، ہر تعلق میں، ہر دیہات میں اتحاد کو پیدا کرنے کی ہم میں سے ہر ایک کو کوشش کرنی ہے۔ بہت اہم مقصد کے لیے کرناٹکا مسلم متحدہ محاذ نے ہم میں سے ہر ایک کو یہاں جمع فرمایا ہے۔ یہ بڑے وہ بڑے چھوڑ دیں، یہ سوچیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے ایک چھوٹی زندگی عطا فرمائی ہے۔ اگر یہ زندگی ختم ہو گئی، جیسے کرونا میں ہم سے زیادہ صحت مند تھے لیکن کیسے اپنی آخری آرام گاہ میں پہنچ کے سو رہے ہیں، اگر وہیں چلے جائیں تو پھر ہم کیا کر سکتے تھے؟ اللہ نے ایک موقع دیا ہے۔ اب ہم گلے شکوے چھوڑ کے اس وقت مسلم متحدہ محاذ کا یہ جو پلیٹ فارم ہے، اس کے ذریعے سیاسی بصیرت کو مضبوط سے مضبوط ترین کرنے کی اس وقت ضرورت ہے۔ یہاں ہم یہ سوچیں کہ یہ پارٹی ہے، چلو وہ پارٹی ہے، نہیں، ہم کسی پارٹی کے نہیں ہیں۔ ہم خود سوچیں اور فیصلے لیں، غور و فکر کریں۔ اللہ رب ذوالجلال نے ہم کو عقل سلیم عطا فرمایا ہے، سوچنے کا ملکہ عطا فرمایا ہے۔ اگر ہم اتحاد کے ساتھ کچھ کام کرتے ہیں، قسم ہے میرے رب ذوالجلال کی، اللہ رب ذوالجلال ضرور ہماری مدد فرمائیں گے۔ اور بہت اس وقت بڑا زبردست کام کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ پورے ملک کی نظریں اس وقت ریاست کرناٹک پر جڑی ہوئی ہیں، اٹکی ہوئی ہیں کہ یہاں کس طرح کے فیصلے لیے جاتے ہیں، یہاں کیسے مل کے آپسی بھائی چارگی کے ساتھ مسالک میں پڑے بغیر، ایک دوسرے پر کفر کا فتویٰ دیے بغیر، محبت کے ساتھ، اخوت کے ساتھ یہاں کام جو کیا جا رہا ہے، اس پر نظریں جمائے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ صوت یہ پورے ملک کے لیے ایک مثال بن جائے۔ ہم ایسے متحد ہو کے دکھائیں کہ صرف اسٹیج پہ بیٹھنے والے یا ایک دوسرے کا ہاتھ تھامنے والے نہیں، عملی میدان میں بھی انشاءاللہ ایک دوسرے کے دل جڑے رہیں گے اور کام کر کے دکھائیں گے۔ یہ ہمارا اس وقت سب سے اہم ترین فریضہ ہے۔ پورے کرناٹک میں مسلمانوں کو جوڑنے کی کوشش کریں۔ ہماری جو سیاسی طاقت ہونی چاہیے، آپ اگر ذرا اندازہ لگائیں تو پورے کرناٹک میں جو ہماری مسلم تعداد ہے اس کے حساب سے 45 سے 50 تک
ہمارے MLAs ہونا چاہیے. ارے 50 نہیں 45 نہیں، کم از کم 25 کی تو ہم کوشش کر لیں. 7-8 پہ ہم آ کے ٹک جاتے ہیں، اس کے بعد اسے بھی گرانے کی ہم کوشش کرتے ہیں. تو اب ہم کو مل بیٹھ کے یہ کوشش کرنا ہے کہ کم سے کم 25 تو ہماری اس ریاست میں ہمارے MLAs ہونا چاہیے، اور اس کے اوپر جو سیکولر طاقتیں ہیں، جو سیکولر جماعتیں ہیں، تو ان کو جوڑ کر کہ کیسے میثاق مدینہ کی طرح یہاں بھی میثاق ریاست کرناٹک ہم کو بنانا ہے، اس پر ہم کو غور و خوض کرنا ہے. اللہ کرے کہ آج کا یہ مشاورتی اجلاس، یہاں ریاست سے آئے ہوئے بہت بہت اہم احباب، اللہ ان کے دلوں کو جوڑ دے اور ہم سب مل کے کچھ بہتر سے بہتر کام کریں. اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے.